چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں سلسلہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق ملے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یقیناً ان بابرکت اور عظمت والے کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان درود پاک کے حوالے سے سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ گویا درود پاک پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو، اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا۔ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں۔ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں؟ قل للہ الشفاعة جميعا، تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہ ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہاں یعنی پوشیدہ اور عیاں یعنی ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا تو یہ سب چھڑائی میں دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی قرآن کی روشنی سے روشن رہیں، ہمارے ذہن بھی اس سے فیض اور نور پاتے رہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے. مسلمان کا جو یوں سمجھے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے ایک ہدایت نامہ ہے، وہ قرآن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. اور سمجھنے میں وہی تسلسل چاہیے جو 1400 سالوں سے مسلمانوں کا چلتا آ رہا ہے. بعض لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے مختلف دعوے کرتے ہیں اور مختلف باتیں کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا جو مطلب، قرآن مجید کی آیت کا جو مفہوم، اس کا جو اصل مدعا ہے، جو میں سمجھا ہوں آج تک کوئی نہیں سمجھا. میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو آج تک آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا. میں وہ کہنے جا رہا ہوں اور قرآن مجید کی وہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، محض مجھے ہی سمجھ میں آئی ہے. بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعویٰ ان 1400 سالہ دور میں جو مسلمان گزرے ہیں ان سب کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا ہی دعویٰ ہو. تو لہٰذا اس طرح کا اگر کبھی کوئی دعویٰ سنیں تو چوکنے ہو جائیں اور کوشش کریں کہ اس دعوے کی طرف کان ہی نہ دھریں، کیونکہ جو مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر راہ نکالی جائے تو وہ اچھی نہیں ہے. رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو مومنوں کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرے تو پھر ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جہاں کا اس کا ارادہ ہے، جہاں وہ پھر رہا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ اچھا کام نہیں ہے. اللہ کریم ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ رہنے والا بنائے، اچھوں کے ساتھ کرے، سچوں کے ساتھ کرے. آج سلسلے کا عنوان دعوے ہے. لوگ مختلف کیفیات میں آ کر بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، اور ان دعووں کے پیچھے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ دعوے کر جانے کے بعد
جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. یہ جھوٹے دعوے، جھوٹے وعدے انسان کو کہاں پہنچا دیتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے آج سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ابھی عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ گم تھا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ گم تھا. کان جگر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے. کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. کس کے جلوے کی جھلک ہے، اجالا کیا ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے، اجالا کیا ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے، اجالا کیا ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے، اجالا کیا ہے. کس کے جلوے کی جھلک ہے، اجالا کیا ہے. ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے. ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے. مانگ من مانتی مانگی مراد لے گا. مانگ من مانتی مانگی مراد لے گا.
ہم تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے، تو ہوئے تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کے نالے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کے نالے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجا کو لجانا کیا ہے، بخش بے پوچھے لجا کو لجانا کیا ہے، زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع، زاہد ان کا میں گنہگار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے، تو سمجھا کیا ہے، بے بسی ہو جو مجھے جو پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت، تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، ہوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے، یوں ملائک کرے معروض کے ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، آپ سے کہتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی تم گرفتار بلا ہوتا ہوں، آقا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے،
کا کیا ہے؟ سن کے یہ عرض میری بغیر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے؟ کس کو تم مرید آفات کیا چاہتے ہو؟ ارے ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے۔ ان کی آواز پہ کر اونٹوں میں بے ساختہ شور، ان کی آواز پہ کر اونٹوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے؟ لو آیا میرا حامی، میرا غم خوار امم، لو آیا میرا حامی، میرا غم خوار امم، دیکھو لو اقدس میں چھپا لیں سرور، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے؟ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، ارے کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے؟ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے؟ اور یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور دیوا، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور دیوا، چشم بدور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے؟ چشم بدور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے؟ صدقے اس رحم کے اس صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے؟ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے؟ رضا جان انا دل تیرے نغموں پہ نثار، رضا جان انا دل تیرے نغموں پہ نثار،
सकता क्या है। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। ए रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बाग़ मदीना तेरा कहना क्या है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिदहत बयान करते हैं। और कभी ऐसा होता है ना कि बयान करने वाले को, बात करने वाले को खुद लुत्फ आ जाता है, कलाम लिखने वाले को खुद मज़ा आ जाता है। तो फिर कोई ऐसे कलमात सादिर होते हैं उससे कि वाह वाह वाह, क्या कमाल की बात कर दी तुमने। यानी आप जिस तरतीब से माशाअल्लाह आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा और उमर भाई ने पढ़ा, किसके जलवे की झलक है से लेकर जो यहाँ तक बात पहुँचती है ना कि ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह वाह, यहाँ तक का कलाम ऐसा लगता है कि इस एक लफ्ज के लिए है, चश्मे बद दूर हो, क्या शान है रुतबा क्या है। यानी ऐसी जगह पर इस मुहावरे को लाकर इस्तेमाल किया है कि बंदा पढ़ता है तो हैरान रह जाता है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या ज़बरदस्त अल्फाज भी बयान कर रहे हैं, उन तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं कि जब मैदान महशर में फरिश्ते किसी मुजरिम को पकड़ लें तो वो फिर मुजरिम किस तरह दीदा हैरत ज़दा होकर इधर उधर देखेगा और किसी एक ऐसे सिफारशी को गोया वो ढूंढ रहा होगा कि जिसके आने से काम बन जाए। वो आएंगे तो फिर इस शान से आएंगे कि जब बंदे को छुड़ाएंगे तो फिर बात ये होगी कि ये समा देख के महशर में उठे शोर कि वाह चश्मे बद दूर हो, क्या शान है रुतबा क्या है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मक्तब में लिखा कि ए रज़ा जाने अना दिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बाग़ मदीना तेरा कहना क्या है। दरअसल तू भी तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात पढ़ रहा है, उनके कसीदे गा रहा है, उनकी तारीफ़ें कर रहा है, तो उनकी तारीफ़ें करने की वजह से तेरी बात भी बनती जा रही है। और वही बात है कि है बुलबुले रंगी रज़ा या तूती नगमा सरा। तूती जो है इसकी आवाज़ कानों को बड़ी भली लगती है जब ये अपनी प्यारी और दिलकश आवाज़ में गुनगुना रहा होता है और अपनी सदाएं लगा रहा होता है। बुलबुल इसकी आवाज़ से भी लोग बहरहाल जो बुलबुल को जानते हैं वो इसकी आवाज़ को भी जानते हैं। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं कहते हैं कि है बुलबुले रंगी रज़ा या तूतिए नगमा सरा, यानी इसके कलामों की तरफ जो लोगों का रुझान बन रहा है, इसकी आवाज़ को जो लोग सुन रहे हैं और इश्क़े रसूल जो लोगों का गोया बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या बात है, लोग क्यों इस आवाज़ पर कान धर रहे हैं। तो आला हज़रत कहते हैं कि है बुलबुले रंगी रज़ा या तूतिए नगमा सरा, नहीं, हक ये कि वासिफ है तेरा। सच तो ये है कि लोगों का इस तरफ माइल होना भी इसलिए है कि रज़ा जो है वो वासिफ शाह हुदा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदहा गो है, मदहा खां है, लिहाजा लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। हक ये कि वासिफ है तेरा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ना ये बुलबुल है ना ये तूती है, ये वासिफ शाह हुदा है। और इस वजह से ये इनायात हो रही हैं अल्लाह करीम हम सबको इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े में इश्क़ रसूल अता फरमाए, इश्क़ सहाबा, इश्क़ अहले बैत नसीब फरमाए। और बात क्योंकि आज इस सिलसिले का उन्वान दावे है। यहाँ मैं एक बात और अर्ज कर दूं आपकी बात से ही, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने जैसे वहाँ अपना जो है ना वो जो एक नबी पाक अलैहिस्सलाम की मदह सराई है और उसके अंदर वो सारी बातें करने के बाद फरमाते हैं कि भाई ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का नात खां है। अपनी जो यूं कह ले एक बाज़ वक़्त बंदे के दिल में मैं आ जाती है ना, या तकब्बुर वाला मामला आ सकता है, उसकी नफी कर रहे हैं कि मैं अपनी ज़ात के एतबार से कुछ नहीं, अगर ये जो काम अच्छा हुआ है ये निस्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम की है। और यहाँ भी इसके अंदर आप फरमा रहे हैं कि बुलबुले बाग़े मदीना, यानी वो जो एक कलाम लिखा है और फिर आगे कह रहे हैं कहना क्या है। तो ये जो कहना क्या है ना, ये जो एक वाह वाह हो रही है, ये इसलिए है
کہ یہ بلبل باغ مدینہ ہے، یہ باغ مدینہ کا فیضان ہے جو یہ واہ واہ ہو رہی ہے، یا کہنا کیا ہے، ورنہ اپنے اعتبار سے اپنی نفی کی جا رہی ہے، یعنی اپنی واہ واہ نہیں کر رہے، اس کے اندر بھی حضور کی واہ واہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ طیبہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ نسبتوں کی برکتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جو نسبت والے ہیں انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ کمال کا عشق رسول ہے اور عشق مدینہ ہے۔ کیا بات! اگر ہم یہاں پر دیکھیں نا، دنیا کے اندر خالد بھائی کہ بندہ اگر کوئی شعر لکھتا ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، یا اگر اسپیچ کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے پتہ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں، میں نے تقریر ایسی کی ہے، میں نے شعر ایسے لکھا ہے، اس لیے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ بھائی یہ لوگ اس لیے سن رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ میں آقا کی ثناخوانی بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اپنی طرف نہیں کی کہ میں نے ایسا لکھا ہے، بلکہ یہ تو ساری برکتیں وہ ہیں کہ جو مدینہ سے ملی ہیں، عشق رسول سے ملی ہیں۔ کمال کا عشق رسول، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور محبت اعلیٰ حضرت کا، عشق اعلیٰ حضرت جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان ہے، اشعار میں بھی دعوے تھے، جی لیکن بالکل یہ اسی خام طرح خواہ کے دعوے نہیں، بلند بانگ دعوے نہیں، بلکہ یہاں جو دعویٰ کرنے کی جو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، یا جو یوں کہہ لیں کہ ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، ظاہر میں ہمیں وہ ویسا نظر آ نہیں رہا ہوتا کہ یار یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے آدمی، تو پھر عام طور پر اس طرح کی بات جو ہے نا وہ زبان پر آتی ہے کہ یار اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، اس لیے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ یہ خود اپنے آپ پر وہ کہا جاتا ہے کہ جو یہ عام طور پر جانوروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نا اپنے وہ جو کھوٹا ہوتا ہے جس سے بندھا ہوتا ہے اس پر اچھل رہا ہوتا ہے، اس پر ناز کر رہا ہوتا ہے، ویسے یعنی اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اصل وہ جس سے اس کو نسبت ہے نا وہ اس کو اچھلنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات آدمی دعوے کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، اتنی بڑی بات یہ خود سے کر نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی یہ جو دعوے ہیں نا، یہ ہاتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اپنے آپ کو بلبلے باغ جنا اور باغ مدینہ اور یہ جو ساری باتیں ہیں، ویسے ہی نہیں کہہ رہا، دراصل میں صفات نبی پاک علیہ السلام کی بیان کر رہا ہوں، پیچھے وہ ہے، بیک گراؤنڈ میں وہ چیزیں ہیں، اسی لیے آپ یہ باتیں جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں جس کے اندر اپنی بھی نفی ہے، اور یہ انداز ہے بزرگان دین کا، اللہ والوں کا، جن کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور جو سچے اطاعت گزار ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے دعوے ایسے نہیں ہوتے خام خواہ کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، جسے اونچی دکان پھیکا پکوان کے محاورے سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے کہ بھئی باتیں جو ہے وہ کروڑوں کی اور دکان نہیں پکوڑوں کی، یا بعض اوقات کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی۔ تو وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر خام خواہ کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ پھر جان بھی جاتے ہیں کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اور جہاں کہیں اس طرح کی بات دیکھیں، وہ چیزیں کہ جن کے دعوے کرنا یا جن کا اقرار اور اظہار کرنا شریعت میں مقصود، مطلوب اور محمود ہے، تو وہ چیزیں تو اس سے ویسے ہی مستثنا ہیں، ان کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت کو پسندیدہ ہے، اور شریعت اس کے دعویٰ کرنے کا ہمیں، جیسے میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہوں، یہ وہ دعوے ہیں جو بعض اوقات جن کا کرنا جو ہے وہ فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا ہے، اسی طرح اور کئی چیزیں ہیں۔ تو اس سے ہٹ کر جو ہمارا جو ہے وہ مقصود ہے گفتگو کا، وہ ہے ایسی باتیں کہ یوں کہہ لیں کہ جس کے اندر آدمی ایک تکبر والا معاملہ بھی آ جاتا ہے، اور سامنے والے کو اپنے سے کم تر سمجھنا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی توہین کرنے پر اتر آنا، یہ جو دعوے ہوتے ہیں یہ انسان کے ظاہر کو بھی خراب کرتے ہیں، جو ظاہری اس کی بات چیت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، جو اس کا تعلق ہے اس کو بھی متاثر کرتے ہیں، اور جو اس کا باطنی جو اندر ہے، اس کا دل، اس کا جو باطن ہے اس کو بھی خراب کرتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے، اور کسی آدمی کو حقیر جاننا اور خود کو اس سے بڑا سمجھنا، تکبر کی طرف جاتا ہے بندہ، یا خود پسندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہی ایسی کئی باتیں ہیں کہ جو یوں کہہ لیں ابتداءً بعض اوقات شاید بزرگان دین اسی لیے بہت ساری وہ چیزیں کہ جو آدمی کو سرکشی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں، وہ اس کو پہلے ہی بند باندھ دیتے ہیں۔
جب آپ دریا یا نہر یا اس طرح کی کسی چیز کو دیکھیں جہاں پانی جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اگر اس میں چھوٹا سا سوراخ ہو نا اور آدمی اس کو بیٹھا دیکھتا رہے یار ابھی تو تھوڑا سا سوراخ ہوا ہے، اس سے تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تو کچھ دیر گزرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوراخ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو کہ اب اس کو روکنا پانی کو یہ ایک آدھ آدمی کے بس کا روگ نہیں رہتا، کام نہیں رہتا۔ تو بزرگان دین کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس ڈگر پر آدمی چل پڑا ہے، مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مرید کو، اپنے اتباع کرنے والے کو، ماننے والے کو، اپنے آپ کو رہبر جس نے انہیں اپنا رہبر مان لیا ہے، تو مرشد کا کام یہی ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو اس نے ایک بات کہی ہے نا، ایک دعویٰ کیا ہے، یہ اس کو سرکشی کی طرف لے کر جائے گا، تو وہ اسے وہیں روکتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، بند باندھتے ہیں اس بات پر کہ یہ بہت بڑے نقصان کی طرف نہ جائے۔ آپ دیکھیں زمانے کے اندر ایسے لوگ بھی آئے، شکل نہ صورت ان کی، لیکن دعوے انہوں نے کیسے کیے؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا معاذ کہ میں جی اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے۔ یعنی یہ لوگ اس قدر، اور پھر ایک جھوٹے دعوے نے ان کو یہیں بس نہیں ہونے دیا، بلکہ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ دعوے کیے، کیونکہ یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار دعویٰ کر کے خاموش ہو گیا، اس کے بعد اب لوگ جو ہے وہ ایک نئی بات لوگوں کے سامنے آئی، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، تو اب روز ایک نیا دعویٰ، اور وہ بھی جھوٹا، کہ وہ میرے پر فرشتہ آتا ہے، وہ آج یہ وہی لے کر آیا، آج یہ لے کر آیا، آج یہ لے کر آیا۔ یہ جھوٹے دعووں نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، اور بندہ جو ہے نا وہ یوں کہہ لے دائرہ اسلام سے تو خارج ہوا، دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہیں ایسے لوگ، اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوں۔ یہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تو ایسا عجیب و غریب حال ہوا ہاں جی، کہ ان لوگوں نے دعوے کیے، اور دعوے کو سنبھالنے کے لیے جو دلیلیں دی نا، وہ مزید ان کے دعوے کو ہی کمزور کرتی چلی گئی۔ یعنی آپ اس طرح کے لوگوں کی جب ہسٹری سنیں گے اور ان کے حوالے سے جانکاری بڑھتی چلی جائے گی تو حیرانی ہوگی کہ یہ کیسے عجیب تارے عنکبوت میں گویا خود پھنس گئے، خود ہی مکڑی کے جال میں ایسا پھنسے ہیں کہ کہا جاتا ہے نا مکڑی جال تو خود بنتی ہے، لیکن اس کا وہ جال جو ہے نا وہ ہوتا دوسروں کو پھانسنے کے لیے، بالآخر خود ہی اپنے جال میں پھنس کر مر جاتی ہے۔ یہی دعوے جھوٹے مدعیان نبوت کے، وہ ریشم کے کیڑے کا معاملہ ہے، جیسے مکڑی کا ہے، وہ یوں کہہ لیں ابتداءً جو ہے نا وہ ریشم بنانا شروع کرتا ہے، بناتا رہتا ہے، وہ اتنا بنا لیتا ہے کہ اپنے ارد گرد بھی اس کو جو ہے نا لپیٹ لیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جو اب ریشم جس کو کہا جاتا ہے، اس کو اگر کاٹے نا وہ گول گول اس طرح، وہ یہ پنساری کی دکان سے مل جاتے ہیں، تو اس کو آپ کاٹیں گے نا تو اس کے اندر کیڑا نکلے گا مرا ہوا، تو یہ وہ اس قدر ریشم بنا لیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا، مزہ آ رہا ہوتا ہے شاید، تو وہ نا بنا کے خود ہی اپنے آپ کو اس میں قید کر لیتا ہے، اور ایسا قید کر لیتا ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ جو جھوٹے دعوے ہیں، بعض اوقات یہ آدمی اپنے گرد ہی لپیٹ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتا، اور پھر ذلت کی موت مر جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جھوٹے دعووں سے بچائے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، ایسے ایک بول کر بس نہیں ہوئی، ایک بول دیا اب سوال ہوا پھر دوسرا، تو وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے مزید بھی بولنے پڑتا ہے۔ اچھا یہاں وہ بھی ذکر کر دیا جائے کہ اگر کوئی شخص مدعی نبوت ہے، جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے، تو اس سے دلیل بھی نہ پوچھی جائے، اس سے پوچھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کنفرم ہے کہ یہ جو دعویٰ یہ کرنے کے لیے گیا وہ ہے ہی جھوٹا، اس سے تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ بھائی تم درست یا نہیں، تو وہ تو اس کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹ ہی بولتے چلے جانا ہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ جب یہ بات واضح ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، اور یہ ہمارا اٹل عقیدہ ہے، فائنل عقیدہ ہے، اور قرآن مجید نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، اور ایون کہ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو اتنا واضح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی گواہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی زبان عطا فرمائی، اور انہوں نے بھی کلام کر کے اس بات کو واضح کیا کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں۔ میرے نبی آخری نبی، میرے نبی آخری نبی، میرے نبی آخری نبی، میرے نبی آخری نبی، محمد
سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی شافع روز جزا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی میرے نبی آخری نبی میرے نبی آخری نبی نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی نظریہ غوث کا سب سے آخری نبی خواجہ کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ ہے ارغار کا سب سے آخری نبی عقیدہ ہے رضا کا سب سے آخری نبی عقیدہ ہے ہم سب کا بھی سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی آخری نبی آخری نبی میرے نبی آخری نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بات دیکھیے، جس تسلسل کو ہم ابتدا میں بھی عرض کر رہے تھے کہ 1400 سالوں سے مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. اب جو بندہ اس 1400 سالہ نظریے سے ہٹ کر، اس 1400 سالہ مسلمانوں کے زبردست عقیدے سے ہٹ کر کوئی نئی بات نکالے، کوئی نئی بات لے کر آئے، اس سے دلیل مانگنے کی بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یتبع غیر سبیل المؤمنین ہے. یہ وہ بندہ ہے جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی ایسے راستے کی طرف چل رہا ہے جو راستہ اسے جہنم میں پہنچا دے گا. لہٰذا اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا جاتا ہے. آپ ہی جانتا ہے، جان دو. جو خود جا رہا ہے اس کو جانے دیا جائے، جو خود آ رہا ہے اسے آنے دیا جائے. یعنی مسلمان کوئی ہے تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی غیر مسلم اور اس طرح کی الٹی سیدھی تو ہے ہی نہیں، الٹی باتیں کرتا ہے تو پھر بہرحال اس کی ان الٹی باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک اور بڑا زبردست دعویٰ ہے جس کو ہم بیان کرنے لگے ہیں. وہ دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ. کائنات کا سب سے سچا اور سب سے اچھا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ اللہ پاک کے رسول ہیں. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوے کی دلیل کیسے ہے؟ جب قرآن مجید کو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہی برہان ارشاد فرمایا ہے، انہیں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اس دعوے پر بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی دلیل ہے، دلیل اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بہرحال اس کے جزئیات کی طرف جائیں تو یہ بات بہت تفصیلی بھی ہوگی اور بہت آگے بھی چلتی چلی جائے گی. ہم ابھی ایک اور ٹاپک اسی عنوان پر لے رہے ہیں کہ لوگ دعوے کرتے ہیں. دیکھیں جھوٹے دعوے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا کر چکے جو ماضی میں ہم نے دیکھا. ایسے ہی ابھی کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ کسی علاقے میں امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں، کسی علاقے میں حضرت عیسیٰ ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے لوگ اپنی نیند کی کمی کی وجہ سے ظاہر پراپر نیند نہیں لیں گے تو عجیب و غریب قسم کے نفسیاتی مسائل کے شکار ہوں گے، اور پھر دماغ کی خشکی ہوگی، اور پھر ایسی باتیں بندے سے سرزد ہوں گی.
نیند مکمل نہیں ہوگی تو دماغ نے خشک ہی ہونا ہے جی اور پھر ایسے خشک ہی دعوے نکلنے ہیں. ویسے عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کو جب اس طرح کی کوئی آدمی وہ بات کرتا ہے تو لوگ جان لیتے ہیں کہ بھائی یہ دماغ کا خلل ہے اس کو واقعی. تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. وہ چیزیں آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ابتدا میں بھی اور پھر درمیان میں بھی دوبارہ, کہ وہ آدمی کہ جو اس طرح کی بات کرتا ہے, 1400 سال میں مجھے ہی یہ بات سمجھ آئی ہے اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آج سے پہلے کسی نے نہیں کی, تو آدمی جان لے کہ یہ وہ اس رستے پر ہے, یہ وہ دعویٰ کرنے لگا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمیں ان کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے. اور پھر خاص طور پر وہ آدمی کہ جس کی جو دینی تعلیم ہے وہ صفر ہے, مدرسے کبھی گیا کوئی نہیں, کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کے پاس کو 4 6 8 10 سال بیٹھ کر جو ہے وہ اس نے علم حاصل نہیں کیا, آیا کدھر سے ہے پتہ نہیں, نہ کبھی مدرسے کے قریب سے گزرا نہ اور کوئی اس طرح کا معاملہ, اور باتیں اور بلند باغ دعوے اس طرح. یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اونچی دکان پھیکا پکوان, نہ ان کی دکان ہے نہ پکوان ہے, بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی ہیں. اور جس طرح الحمدللہ مسلمان یہ جو خاص طور پر نبوت اور جو حضرت امام مہدی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دیگر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, ان کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کا یوں کہہ لیں کہ ایک اعتقاد ہے اور اس طرح کے لوگوں کے جھانسے میں نہیں آتے. ایسا ہی ہونا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی اسی بات کا درس دینا چاہیے. جن کے آنے کی شریعت نے خبر دی ہے, ظاہر سی بات ہے جب سورج نکلتا ہے نا تو پھر دعویٰ نہیں کرنا پڑتا سورج کو کہ ماں بدولت تشریف لے آئے ہیں, پھر دنیا کہتی ہے کہ سورج نکل آیا ہے, چاند طلوع ہو گیا ہے, چاند نکل آیا ہے, اس کی روشنی بتا رہی ہوتی ہے, اس کے اثرات بتا رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا حضرت امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائیں گے, آپ دیکھیں طواف کعبۃ اللہ المشرفہ ہو رہا ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوگا یہ ہے امام مہدی رحمت اللہ تعالی, یہ ہے امام مہدی, اور پھر لوگ جو ہے نا وہ آگے بڑھ بڑھ کر ان کی بیعت کر رہے ہوں گے. پھر ایسے آدمی کو سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنا کر لوگوں کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میں امام مہدی ہوں معاذ اللہ. تو یہ اس طرح کے جھوٹے دعوے, یہ دراصل علم کی کمی تو ہے ہی ہے. دوسرا سستی شہرت جس کو کہا جاتا ہے نا, یہ بھی شہرت حاصل کرنا یا شہرت چاہنا, یہ بھی ایک حظ ہے, بری بیماری ہے. جس کو یہ لگ جائے نا اللہ معافی دے, پھر لوگ یہ سستی شہرت اور جلدی شہرت حاصل کرنے کے لیے, یہ جیسے ایک بات مشہور ہے نا بڑی, کہ مشہور ہونے کے لیے شہرت چاہنے کے لیے کوئی آدمی تھا, اس نے کہا, کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ میں مشہور کیسے ہوں گا, اس کو کسی نے کہا بھائی یہ کہہ دو کہ گدھا حلال ہے مشہور ہو جاؤ گے. تو ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی باتیں کر کے سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, کہ ایک وہ عقیدہ, وہ نظریہ, وہ بات جو شریعت میں 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, جب آدمی یہ کہتا ہے نا کہ یہ کسی نے نہیں کیا جو میں کرنے لگا ہوں, یہ وہ انداز ہے جو سستی شہرت جو ہے وہ بندے کو دلاتا ہے. اور یہ سستی شہرت ہوتی چند دن کی ہے, لیکن یہ انداز, یہ طریقہ کار جو ہے وہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. اسلام شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے, نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. تو شہرت جو ہے نا وہ بہت سارے کاموں سے بندے کو مل جاتی ہے, لیکن یاد رکھیے بری شہرت, برا چرچا مسلمانوں کے درمیان ہونا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضی کا ایک انداز ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے نا برا شہرت. ابھی آپ دیکھ لیں برا شہرہ, بری شہرت, یزید کی شہرت جو ہے نا وہ بری شہرت ہے, لوگ اس کے نام سے بھی نفرت کرتے ہیں. ایسے ہی فرعون ہے, حامان ہے, اور جو لوگ ہیں شیطان, اور اسی طرح شیطان ہے. اچھا بعض جو ہے وہ افراد ہیں, بعض نام ہیں ایسے کہ جن کا جیسے ہی ذکر آتا ہے نا تو فوراً ایک ہیبت, ایک ظلم اور ایک زیادتی والا جو ہے نا فوراً ذہن کے اندر ایک چہرہ آتا ہے کہ اس طرح کا جو ہے نا وہ کردار یہ گزرا ہے. تو یہ جو بری شہرتیں ہیں نا, بندے کو اس سے بچنا چاہیے. کوئی بھی کام ایسا کہ جو آدمی کی بری شہرت کا ذریعہ اور سبب بنے, بندہ مومن کو چاہیے اس سے اپنے آپ کو. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا یہ کتنی بری بات ہے, اس سے ہم سب کو ہی بچنا چاہیے. اور جہاں ہم یہ دعوی نبوت, دعوی ولایت کی باتیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے جو نبی ہے, نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں, اب ان کے بعد تو کوئی نیا بندہ اس طرح کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن اب جو دعوے ہیں جھوٹے ہیں, اسی طرح ولایت کے دعوے ہیں, اسی طرح حضرت مہدی ہونے کے, حضرت عیسیٰ ہونے کے دعوے جو ہیں یہ غلط ہیں. لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں بڑی بنیادی سی تربیت دیتا ہے
یعنی جہاں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بخار سے بچنا ہے تو بندہ اپنے آپ کو نزلے سے بچائے، کیونکہ یہی پھر آگے جا کر بخار کی صورت میں ڈھل جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے پھر بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یعنی ولایت ایک مقام ہے، نبوت ایک مقام ہے، اور بلند مقامات ہیں یہ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنی پارسائی بھی اپنے منہ سے بیان نہ کرو، فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اللہ اکبر۔ اپنی پاکی اپنی پارسائی بیان خود نہ کی جائے۔ کیا کہیں گے شاہ صاحب اس حوالے سے؟ جی بالکل، اگر ہم دیکھیں جو آج ہمارا موضوع ہے دعوے کا، اس میں جیسے آپ نے پڑھی یہ سورہ نجم کی آیت ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اللہ، کہ آپ اپنی جانوں کو سترا نہ بتاؤ اور وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ صحیح، یعنی قرآن نے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک بیان کر دیا کہ اگر تم عمل بھی کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اگر عمل نہیں کرتے پھر تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے نا، اور خود اپنی جانوں کو تم سترا نہ بتاؤ۔ یہ جو جھوٹے دعوے کرنے کے معاملات ہیں خالد بھائی، اگر ہم یہ دیکھیں تو خالی یہ دینی معاملات میں نہیں بلکہ اس سے زیادہ دنیاوی معاملات کے اندر پائے جاتے ہیں، جی، کہ بندہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی جس طرح بتایا عدنان بھائی نے کہ وہ سستی شہرت حاصل کرنے، نہیں وجہ یہ بنتی ہے ایک حب جا، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بندہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ بس مجھے کسی طریقے سے اپنی دوستوں کی بیٹھک میں، خاندان میں، علاقے میں کچھ مجھے وہ شہرت مل جائے اور میرا نام ہو جائے۔ اسی طریقے سے امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک حکایت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا تو وہ جب گھر سے نکلتے ہیں، جو دعویٰ کرنا ہوتا ہے یہ بعض دفعہ زبان سے ہوتا ہے اور بعض دفعہ بندہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے معاملات سے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، کہ بھئی میں مطلب گھر میں چاہے اس کے کھانے کو نہ ہو لیکن ایسی ڈریسنگ کرتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ یہ بہت امیر یعنی اس کا دکھاوا ایک دعویٰ ہی ہوتا ہے، ایک دعویٰ ہی ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے اپنے دکھاوے سے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں۔ تو ایسی ایک بندہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے دمبے کی چربی گھر میں رکھی ہوئی تھی، اب جیسی وہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو وہ دمبے کی چربی اپنی مونچھوں پہ لگا لیا کرتا تھا، ہونٹوں پہ لگا لیا کرتا تھا، اور جا کر وہ دوستوں کی گیترین میں بیٹھتا تھا تو سب کو بتاتا ہے کہ بھئی میں نے تو آج وہ دمبا کھایا ہے، آج کڑھائی کھائی ہے، آج یہ کھایا ہے، اب اس کے ہونٹوں پہ مونچھوں پہ لگا ہوتا تھا، سب یقین کرتے تھے ہاں یہ واقعی اس نے کھایا ہوگا۔ تو یہ بھی کس وجہ سے تھا؟ وہی جو بات ہے کہ وہ اپنے ان حرکات و سکنات سے بتا رہا ہوتا تھا، میں دعویٰ کر رہا ہوتا تھا کہ میں بڑا ہی امیر و کبیر آدمی ہوں، مجھے کنگال نہیں سمجھنا۔ تو ایک روز بکرے کھاتا ہے، ہاں روزانہ کے وہ دمبے کھا رہا ہے، بکرے کھا رہا ہے۔ اسے بات کی تھی عدنان بھائی نے کہ جو بندہ جھوٹے دعوے کرتا ہے نا وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل رسوا ہوتا ہے، اور آخرت تو اس کی ہے ہی خراب، دنیا کے اندر بھی وہ بعض دفعہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس طرح سے ایک مرتبہ اپنے دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھر میں کیا ہوا، جو اس نے لا کر چربی رکھی ہوئی تھی دمبے کی، بلی آئی اور وہ اس کی دمبے کی جو چربی تھی وہ لے گئی۔ اب اس کا جو چھوٹا بچہ تھا نا، کل متاع لٹ گیا، اس کا متا سارا لٹ گیا جس کی وجہ سے وہ دعوے کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جو بچہ تھا اس کا، وہ اس کے پیچھے بھاگا، بلی کے پیچھے بھاگا، بلی تو بھاگ گئی چربی لے کے۔ اب جناب یہ جہاں روزانہ بیٹھتے تھے دوستوں کے ساتھ بڑے ٹھاٹ باٹ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور بچہ آیا، بچے نے آ کے بتا دیا کہ بابا وہ جو آپ روزانہ جو آپ نے چربی رکھی ہوئی تھی نا، جو آپ مونچھوں پہ لگا کے آتے تھے، جو ہونٹوں پہ لگا کے آتے تھے، وہ تو بلی لے کے بھاگ گئی۔ اب اس کا پورا معاملہ اس کے دوستوں پر کھل گیا۔ اب جیسی بچے نے یہ بات کہی تو وہ فوراً ہی بے ہوش ہو کر گر گیا، اللہ، وہ جو بندہ تھا وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب جو اس کے دوست تھے سب نے اس کی حالت پہ رحم کھائی اور اسے اٹھا کر لے گئے، بولے چل اب تو سچ مچ میں اچھا کھانا کھا لے۔ سب نے اسے اچھا کھانا کھلا دیا۔ تو بعض دفعہ بندہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے بھی جھوٹے دعوے کر رہا ہوتا ہے، بندہ قابل داد بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن قابل رحم بن جاتا ہے۔ قابل رحم بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ مطلب اس طرح ہم غور کریں تو آفیسز کے اندر بھی جو لوگ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ محنت کوئی کر رہا ہوتا ہے اور اس کا جو انعام ہے اور وہ کوئی اور لے جاتا ہے کہ جناب یہ میں نے کر دیا۔ تو وہاں بھی اس طرح کی معاملات وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا وہاں بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے یہ بڑا کام، یہ اچیومنٹس میں نے کی، حالانکہ وہ کسی اور نہیں ہوتی ہے۔ صحیح، اس طرح سے یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے اور دینی معاملات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ایسی ایک وہ بڑا مشہور ایک لطیفہ ہے خالد بھائی کہ کچھ افراد تھے، وہ جو ٹرین میں تو سبھی سفر کرتے ہیں، ٹرین تھی، ایک ٹرین تھی وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی،
اور اگر ہم تھوڑی سی منظر کشی کریں تو جو ٹرین کی آواز ہے، سب چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 افراد، ایک کیبن ہوتا ہے، کیبن میں 6 افراد بیٹھتے ہیں، 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک حضرت نے سفر تھا، سفر کاٹنا تھا، تو بات کی آگے سے، جناب کیسے ہیں، سلام کیا، جناب کو حاجی رفیق کہتے ہیں. حاجی رفیق کے، اب آگے سے جو بندہ تھا اس نے جواب دیا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ نمازی رفیق کہتے ہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا، بھائی حاجی تو سنا تھا، نمازی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. انہوں نے کہا جناب آپ نے حج کب کیا ہے اور کتنی مرتبہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے لاسٹ ایئر ہی کیا ہے، اور سال پوری زندگی میں یہ 1 مرتبہ ابھی تک میں نے حج کیا. مطلب تم 1 مرتبہ حج کرو تو حاجی، اور میں تو روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، تو میں نمازی نہیں ہو سکتا. صحیح. تو بھائی میں بھی تو پھر نمازی، تم نے 1 مرتبہ حج کیا تو حاجی، اور میں نے روزانہ 5 مرتبہ، میں پھر نمازی ہوا، میں تم سے زیادہ درجہ رکھتا ہوں. تو بعض دفعہ بندہ اس طرح دینی معاملات کے اندر بھی وہ دعوے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی کیا، اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں. بعض دفعہ اس عمل میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، دکھاوا شامل ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سارے جو اعمال جو ہے نا وہ ختم بعض دفعہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ وہ مشہور واقعہ نا، ایک مرتبہ کوئی بزرگ کسی کے گھر پر گئے دعوت میں، تو انہوں نے اپنے خادم کو آواز لگائی کہ جو میں وہ پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا، جو برتن لایا تھا اس میں پانی پلاؤ. اب کھانے کی باری آئی تو اس میں کھانا لگاؤ جو دوسری مرتبہ حج سے لے کر آیا تھا. یوں کر کے انہوں نے اپنے سارے حج گنوا دیے کہ اب ان کو چائے اس میں پلاؤ، ان کو کعوہ اس میں پلاؤ، میں 4تھی مرتبہ حج سے لے کر آیا تھا، جو 5ویں مرتبہ حج سے لے کر آیا تھا. تو بزرگ نے فرمایا کہ تم نے یہ کہہ کر اپنا ثواب ضائع کر دیا. کہ اب مطلب بتانے کی حاجت کیا، کھانا کھلانا تو بھائی کھلا دو، لیکن وہ بتانا مقصود ہی ہوتا ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ حج کر لیا ہے، اتنی مرتبہ عمرہ کر لیا ہے. بعض دفعہ ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں سفر کے اندر یوں کہ بھائی میں نے تو الحمدللہ رمضان کا آخری عشرہ تو مدینے میں ہی گزارتے ہیں. یا بعض دفعہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں یہ پنکھا صحیح ہوا دے رہا ہے؟ ہاں ہوا تو صحیح دے رہا ہے. کیا ہوا؟ یہ میں نے لگوایا تھا، فلاں کمپنی سے لے کر آیا تھا. اب بعض دفعہ لوگ اس طرح، مطلب یہ ہم غور کریں خالد بھائی، بعض دفعہ نظر یہ آتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جس طرح نہیں ہے نا وہ اس طرح دکھنا چاہتے ہیں، اس طرح دکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ نہیں ہے. کہ ایک بندے نے جو تصویر بناتے ہیں اس نے لکھ کر لگایا ہوا تھا جیسے آپ ہیں ایسی تصویر اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو 100 روپے میں، اور جیسے آپ نہیں ہیں تھوڑا اس میں ایڈیٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو 200 روپے، تھوڑا اور اس سے ایڈوانس دکھنا چاہتے ہیں تو بھائی 500 روپے، بالکل چینج کر دیں گے. تو کسی نے اس کا انٹرویو کیا، اس نے کہا کہ آپ سے زیادہ لوگ کون سی تصویر بنواتے ہیں؟ اس نے کہا 500 روپے والی جو وہ نہیں ہوتے اور وہ دکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ریا کے چکر میں آ کر، دکھاوے کے چکر میں آ کر انسان اپنی نیکیاں بھی برباد کر لیتا ہے اور اپنے دشمن بھی کھڑے کر لیتا ہے. جو وہ ہے نہیں اور وہ بن کر دکھا رہا ہے، جو نعمت اس کو حاصل نہیں ہے، اس نعمت کا اپنے آپ کو نہ صرف مستحق کہہ رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس موجود ہے. تو انسان خود آزمائش میں آ جاتا ہے، لوگوں کی نظریں بھی لگ جاتی ہیں اور لوگ نعمت والے سے حسد بھی کرتے ہیں، اس کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اعتبار سے اگر لوگوں کو دیکھا جائے نا تو یوں ایک کہا جا سکتا ہے کہ بڑے سمجھدار واقع ہوتے ہیں لوگ کہ جو دولت ہے نا، مال اور دولت، اس کا یوں اظہار نہیں کریں گے، یعنی اس کے دعوے نہیں کریں گے میرے پاس جو ہے نا وہ اتنی دولت ہے اور یوں ہے یوں ہے. یعنی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ امیر چھپا لے گا، غریب کو مسئلہ ہے وہ دکھائے گا. مسئلہ یہاں میں جو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کے اندر سمجھداری یوں کرتے ہیں کہ بھائی اگر ایسے اپنے دولت کو ظاہر کرے گا یا لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو چوری ہو جائے گی، کوئی پرچی ورچی آ جائے گی اور کوئی اس طرح کا کام ہوگا. تو بعض جو واقعی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، یار میرا اعلان مت کرنا، نام مت لینا ہے، مجھے پھر بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس طرح لوگ آ جاتے ہیں اور پھر بیچارے جو ہے نا وہ آزمائش سے بچنے کے لیے اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یوں یعنی اپنے آپ کو گویا وہ ایک احتیاط والا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں دیکھنا یہ ہے دنیاوی اعتبار سے ہم یوں احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، یار نقصان ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس بندے کے پاس اتنی دولت ہے، پھر جو ہے میرے پاس کوئی چور ڈاکو آ جائیں گے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا، کسی کو کڈنیپ کر لے گا بچے کو تو وہ اغوا برائے تاوان والا معاملہ. یوں احتیاط کا ایک ذہن بعض لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن نیکیوں کے بارے میں ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے
کہ بھئی یہ جو اپنے تزکیہ کے دعوے ہیں، میں تو اتنی عبادات کرتا ہوں جی، وہ جی تہجد تو آج تک کبھی قضا ہی نہیں ہوئی میری، اور سنت قبلیہ تو میں تو پہلے ہی جا کے مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، اور نوافل چھوڑنا تو دور کی بات ہے، میں تو سنت غیر موقدہ بھی کبھی نہیں چھوڑتا، اور لوگوں کو میں تو ترغیب دلاتا رہتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو ہے وہ آدمی جو مقتدا ہے، جس کے یہ کام کہنے سے لوگ اس کی اقتدا کریں گے، لوگ ان کی پیروی کریں گے، جانیں گے ان کے بارے میں، اور ان کے طریقے پر عمل کریں گے، وہ لوگ نہیں۔ ایک عام آدمی جس کا کوئی مطلب یوں کہہ لیں دور دور تک اس طرح اپنا بیٹا بھی اس کی پیروی نہیں کرتا، چاہے جائے کہ کوئی اور کرے گا، تو اس طرح کے لوگوں کا یوں دعوے کرنا، اپنا تزکیہ بیان کرنا، جس سے اپنا بڑا پن جو ہے وہ جھلک رہا ہو یا نظر آ رہا ہو، تو یہاں بندہ کیوں نہیں ڈرتا کہ یار یہ اس طرح کی بات کہنے سے کہیں وہ حب جا کا میں شکار نہ ہو جاؤں، شیطان مجھ پر حملہ نہ کر دے، تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں، کسی مسلمان کو حقیر جاننا یہ بھی گناہ ہے، کہیں اس مرض کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ چیزیں جو اس طرف لے کر جانے والی ہیں، جیسے دنیاوی معاملات میں ہم احتیاط کرتے ہیں، تو چاہیے کہ اخروی معاملات میں اپنی نیکیوں کو بچانے کے معاملے کے اندر بندہ زیادہ محتاط ہو کہ میں اس طرح کی کوئی بات نہ کروں کہ جس سے میری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بندے نے نیک عمل کیے ہیں، اور نیک عمل ہر نیک عمل بغیر مشقت کے ہو جائے ایسا نہیں ہو پاتا۔ انسان کو نماز پڑھنی ہے تو اپنی نیند کو قربان کر رہا ہوتا ہے، اور یعنی کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہوتا ہے، کبھی تو گرمی میں ٹھنڈا پانی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے تو پھر اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ قربانی دے رہا ہے۔ بہرحال ایک مشقت ہے، اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر انسان اللہ رب العالمین کی یاد کی طرف آتا ہے، نماز کی طرف آتا ہے، لیکن پھر اگر وہ بے احتیاطی کر کے اس نماز کے ثواب کو ضائع کر دے، بلا وجہ اس کا بیان کر کے لوگوں پر اپنی عبادت کا روب پٹھانا چاہے، تو پھر یہ اس کی نیکیاں ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر قیامت میں کیا معاملہ ہوگا؟ ریاکاروں کے بارے میں جو چیزیں بیان کی گئی اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بروز قیامت انسان یہ سوچ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، تو بہرحال جب اس کے سامنے اس کی نیکیاں پیش کی جائیں گی، اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، تو اس میں نیکیاں نہیں ہوں گی، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو فلاں 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 نیکی کی تھی، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ جس کے لیے کی تھی اس سے جا کے جزا مانگو۔ بندہ نیکی کر تو رہا ہے لیکن اس لیے کہ لوگوں کو اچھا لگے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ مجھے نیک کہیں۔ احادیث میں اس طرح کے افراد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کا اللہ رب العالمین پہلے ہی حساب لے گا۔ ایک وہ ہوگا جو قرآن پڑھنے والا ہے، ایک وہ ہے جو سخی ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، جو شہید ہوا میدان جنگ میں لڑتے لڑتے گیا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان سے اللہ رب العالمین نعمتیں انہیں یاد دلائے گا کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا، یہ احسان کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، دوسرا کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں صدقہ دیا، تیسرا کہے گا میں نے تو اپنی جان تیری راہ میں لٹا دی۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو جواب انہیں ملے گا وہ جواب یہ ہوگا کہ تم جھوٹے ہو، صدقہ دینے والے نے صدقہ اس لیے دیا کہ سخی کہا جائے تو وہ تو دنیا میں کہہ لیا گیا، قرآن پڑھنے والے نے اس لیے قرآن کی یوں خدمت کی کہ لوگ مجھے قاری کہیں تو وہ تو دنیا میں کہہ لیا گیا، جان دینے والے نے اس لیے جان دی کہ لوگ اسے بہادر کہیں، اس کی شجاعت کی تعریف ہو اور اس کو مجاہد کہے تو فرمایا جائے گا کہ وہ تو دنیا میں کہہ لیا گیا، اب آخرت میں ان کی کوئی جزا نہیں ہے کیونکہ تم نے عمل میرے لیے نہیں کیا تھا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ تو نیکیاں کرنے کے باوجود اگر قیامت میں خدا نہ خواستہ ایسا حال ہو گیا تو پھر کیا بچے گا ہمارے پاس؟ لہٰذا قرآن مجید کی جو بنیادی تربیت ہے اس پر ہمیں رہنا چاہیے۔ فرمایا گیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ اپنے منہ سے اپنے آپ کو ستھرا بیان نہ کرو، اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، اپنا تزکیہ بیان نہ کرو کہ میں اتنا اچھا، میں اتنا اعلیٰ، میں اتنا عمدہ۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تم سے تمہارے بیان کرنے سے زیادہ جانتا ہے جو تقوی والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقوی پہنچتا ہے تو اس تقوی پر جو ریوارڈ ہے، جو ثواب ہے، وہ اللہ کریم نہیں عطا فرمانا ہے، اس سے ہم کہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، اسے کہاں دھوکہ دے سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات اچھے کرے اور ہمارے نیتوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے۔ کچھ کالز لیتے ہیں ناظرین کی، پھر انشاءاللہ طارق بھائی کی طرف ہم ایک اچھا یہ جو آیت پڑھی اپنے اسی سے متصل میں عرض کروں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ کن لوگوں کے بارے میں؟ انہی افراد کے بارے میں ہے کہ جو نیکیاں کرتے تھے اور اپنی نیکیوں کو بڑا گردانتے تھے، نماز پڑھی اور نیک اعمال کے کہا کہ ہم نے جو نیکی کی یہ بہت بڑی ہیں گی، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم نے نیک اعمال کیے تو ہیں لیکن تمہارے درمیان متقی کون ہے یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے گا۔ تم خود اپنے درمیان اپنا بڑا ہونے کا فیصلہ نہ کرو کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں، میرے اعمال اچھے ہیں گے تو میں بڑا ہوں، کیونکہ بڑائی کا جو معیار ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور کون متقی ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، سبحان اللہ پاک جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے گا، تقوی کس کا اللہ کے نزدیک مقبول ہے گا۔ بظاہر زیادہ علم حاصل کرنے والا، زیادہ عبادت میں مصروف رہنے والا، زیادہ نیکیاں لوگوں کی نظروں میں کرنے والا، یہی مقبول بارگاہ الہی ہے یہ معلوم نہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک کون مقبول ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، تو لہٰذا اس لیے اپنے حدیث مبارکہ جو سخی کے بارے میں ہے، حافظ کے بارے میں ہے، مجاہد کے جو راہ خدا میں لڑنے والے کے بارے میں ہے، تو اگرچہ یہ یہاں پہ ان تین افراد کا ہے لیکن خالی انہی پر انحصار نہیں ہے، اور بھی جو ہیں افراد ان کے لیے بھی ہے کہ جناب آپ بھی جو عمل کر رہے ہو ایسا نہیں کہ اس عمل کو آپ اس لیے کرو بلکہ اس عمل کو اچھی اچھی نیت سے کرو، یہی آپ کی نیت ہے جو اس عمل کو جو ہے آپ کے نیکی کی طرف لے کر چلی جائے گی۔ جسے عدنان بھی جب بات کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ مال جب دیتے ہیں تو بعض لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے مال کو بتانا نہیں تاکہ جو ہے نا وہ اظہار نہ ہو جائے۔ اچھا یہیں اگر یہ اچھی نیت بھی شامل کر لیں یار، مطلب وہ اچھی نیت کو پیش نظر رکھ لیں تو آپ کو یہ فائدہ بھی ہو جائے گا، اگر میں نیکی کر رہا ہوں اور نیکی میرے رب کو معلوم ہے، میری نیکی کا اظہار نہ ہو، اس نیت کو آگے رکھ لیں، دوسرا فائدہ آپ کو خود ہی ملے۔ اللہ والے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی نیکی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان، اللہ اکبر، یعنی اس میں ایسا اخلاص ہو کہ وہ کسی کو نہیں پتا، بس ایک آپ کا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسی نیکی کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دلا دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی نیکیوں کے حوالے سے، دینداری کے حوالے سے، تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے اور دیگر دینی معاملات کے حوالے سے مختلف دعووں کی بات ہوئی، ریاکاری پر بھی ہم نے گفتگو کی، لیکن بعض دعوے ایسے ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں اور جن کے سامنے کیے جاتے ہیں وہ ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں نا آپ کو پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی، دعوی تو ہے یہ، اور پھر اس دعوے کا کیا ہوتا ہے، جس قیمت پر میں دے رہا ہوں اس قیمت پہ نہیں ملنی، نہیں ملے گی، جو کوالٹی ہم دے رہے ہیں، جتنی کوانٹیٹی ہم دے رہے ہیں، یعنی مارکیٹ میں بیٹھا تو ہر دکاندار گویا، ہر ایک تو نہیں ظاہر ہے، مستثنیات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن بندہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کیا کیا کچھ کر رہا ہے، ان دعووں کے کیا اثرات، کیا نتائج ہو رہے ہیں، ان پر بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ابھی کچھ کالز ہیں، آئیے کال شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام محمد ابو بکر اختاری ہے، یہ والا کلام سنا دیجئے۔ یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے، آپ کو بھی مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، حاضری عطا کرے، اور ہمارے نصیب میں بھی اس دعا کو بھی قبول فرمائے۔ مزید سلمان بھائی کی آواز میں کلام سنا دے، ارحم ارحم یا رحمان۔ کیا بات ہے جی، اللہ کریم آپ کو برکت دے، مزید کال دیجئے۔ کلام سنا دیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور ہی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے۔ سبحان، مزید کال دیجئے۔ ماشاءاللہ فلیان صلی اللہ پروگرام بہت پیارا ہے، ناپنا اسلامی بھائی چار دے کے کلام سنا دیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کیسے کہتے، فلیان صلی اللہ کیسے کہتے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے، مزید۔ طرف سے عرض یہ والا کلام سناتے، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ یہ ہم میسیجز بھی کلام کے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ نے اچھے کلام کی فرمائش کی ہے، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اچھا جی، کلام سننا ہے، مجھے یہ کلام سنا دے، میرا بادشاہ حسین ہے، تنم فرسودہ جہاں پارا۔ اس کلام کی فرمائش عمران مقصود بٹ بھائی ہیں گجرا والا سے، انہوں نے بھی فرمائش کی ہے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ ماشاءاللہ، امام حسین کی منقبت کی بہت ساری
فرمائشیں ہیں، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور امام علی مقام کی محبت سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرمائے۔ ابھی آئیے ایک پیکج ہے حاجی یافور صاحب کا اہل بیت کی شان کے حوالے سے، اسے اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ واپس آئیں گے تو کچھ مزید کالز لیں گے، عمر بھائی سے انشاءاللہ فرمائشیں بھی سنیں گے۔ حاجی یافور صاحب کا پیکج آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ محرم شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے اور پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اور فضائل اہل بیت۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، سبحان اللہ، آپ کا دل عشق رسول کی عظیم دولت سے سرشار تھا، اور حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ عزیز تر۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال، آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ بڑھ کر محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ پے کرے خوف خدا اے عاشق خیر الورا، تم سے راضی کبریا مولا علی مشکل کشا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اس حدیث پاک کو سنا کہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، تو آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ میرے نزدیک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر محبوب ترین ہے۔ یقیناً مومن کامل اور عاشق رسول کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں، گھر والوں، بال بچوں اور اپنی جان سے بھی زیادہ جو ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، نبی سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان تو سب کو محبوب ہوتی ہے، لیکن جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ محبوب کے نام پر اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور اپنی ذات پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھتے ہیں۔ آج ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عشق رسول کی ایک علامت اطاعت رسول بھی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں محبت کی یہ علامت کامل طور پر موجود تھی۔ یہ حضرات ہر معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو لازم جانتے تھے، جبکہ ایک ہم ہیں۔ آج ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں، ان کی پیاری پیاری ادائیں چھوڑ کر پتہ نہیں کس فیشن کے پیچھے چل پڑے۔ حالانکہ سنت میں حکمت اور ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اس پرفتن دور میں الحمدللہ سنتیں سیکھنے کے لیے اور سنتوں پر عمل کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ محرم میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، ہرمائی کرتے ہیں، ہرمائی کرنا ہوتا ہے۔ آپ بھی آئیے، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ دعائے نبی کی برکت سے امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سورج کو واپس لوٹایا گیا۔ چنانچہ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے، نماز عصر نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آرام نبی کا خیال کرتے ہوئے بالکل حرکت نہ کی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے نماز نہیں پڑھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی، اے مالک و مولا، تیرے بندے علی نے تیرے نبی کی خاطر اپنے آپ کو نماز سے روکے رکھا، تو اس کے لیے سورج کو لوٹا دی۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دعائے نبی کی برکت سے سورج واپس نکل آیا، یہاں تک کہ پہاڑ اور زمین کے مابین واقع ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر وضو فرمایا اور نماز عصر اپنے وقت میں ادا کی۔ سبحان اللہ، کیا خوب کہا ہے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے
कुर्बान अक्ल कुन ब पेशे मुस्तफ़ा का मजहर बनते हुए अपनी नमाज महबूब के आराम पर कुर्बान कर दी। आपने मौका गनीमत जाना और हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला के सर अनवर पर अपनी गोद बिछा दी, जिस पर आपने अपना मुबारक सर रखा और आराम फरमाने लगे। और इधर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अपनी खुशबख्ती के कैफ में आफताब नबुवत को तके जा रहे थे और इधर सूरज अपनी मंजिलें तय करता हुआ गुरूब हो रहा था। कभी निगाह सूरज पर डालते हैं, कभी महबूब के रुखे ज़ेबा पर डालते हैं, कभी माइल बा गुरूब सूरज को तकते, तो कभी आफताब रिसालत के तुलू का मंजर देखते। नमाज वक्त पर अदा करना अल्लाह की इताअत है, लेकिन यहाँ तो नमाज कज़ा हो गई थी। इसके बावजूद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस कज़ा को अल्लाह की इताअत करार दे रहे थे। आराम हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, नींद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की थी। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नींद पर कुर्बान हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सूरज को लौटा दिया गया और इताअत रसूल, मोहब्बत रसूल, सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस तराहत में, आपके आराम में कोई खलल मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला नहीं आने दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी उनके लिए सूरज फेर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम शरीफ का महीना है, फज़ाइल अहले बैत हैं। मेरी आपसे दरखास्त है आप मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रहें। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत पहले अशरे के अंदर पहले 10 दिन में मदनी मुज़ाकरे फरमाते हैं। मदनी चैनल के सिलसिले हैं, आप मदनी चैनल देखते रहें और अपने बच्चों को मोहब्बत अहले बैत जरूर दें। सुभान अल्लाह, सीरत अहले बैत जानिए भी और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अहले बैत से मोहब्बत दिलों में बढ़ती चली जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इनकी सीरत को जानने की भी तौफीक अता फरमाए। इसके बारे में पढ़िए भी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के बुकलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, उनका मुताला कीजिए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया रोज़ाना 10 मुहर्रम तक इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला है, उसमें शान अहले बैत पर गुफ्तगू हो रही है। मदनी मुज़ाकरों को भी मुलाज़ा करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर के सहाबा की, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। कुछ कॉल्स मज़ीद लेते हैं जी। आप मुझे ये वाला कलाम सुना दे। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मजीद कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमआन अत्तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुले आम सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो प्यारी सी मीठी सी पंजाबी में नाल पसंद है वो सुना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है जी, अल्लाह करीम आपको जज़ाक खैर अता फरमाए। या ये इनको उमर असल में भाई सुनानी तो उमर भाई नहीं है। अच्छा, जो तो हम यही सोचते हैं कि जो उमर भाई को पसंद हो, प्यारी सी मीठी सी 5 अफराद की मुश्तरका कोई पसंद हो। माशाअल्लाह, अल्लाह खैर फरमाए। आपसे सभी मुखातब हो गए ना जी। मजीद कॉल दीजिए। नात ना दे। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताजगी है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीठे मदीने की क्या बात है और क्या शान है। अच्छा जी, यहाँ उमर भाई से गुजारिश है कि कलाम सुना दें मदीने के वाली, दो आलम के आका। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम बरकत दे, मुझे भी मदीना दिखा दीजिए ना। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम खैर फरमाए, आपको भी प्यारा काबा मीठा मदीना दिखाए, हमारे हक में भी इन दुआओं को कबूल फरमाए। उमर भाई कुछ कलाम शामिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं लजपाला दिल लड़ लग गया मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दिल लड़ लग गया मेरे तो गम परे रहंदे। उम्मीदां दे सदा
کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لج پالا دا منگتا میرے بلے بھرے رہندے میں لج پالا 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 دا منگتا میرے بلے بھرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہندا ہاں دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے دھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے دھرے رہندے نیازی میں غم کا دا میری نسبت لاسانی کسے دے رہے جو بڑھ کے قسم ربی ترے رہندے کسے دے رہے جو بڑھ کے قسم ربی ترے رہندے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے
وسیلے سے مانگا لی خمسۃ الطفی بغا الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان کے دربار سے جب میں پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی ان کی نسبت سے زاہد نیازی ان کی نسبت سے زاہد نیازی پرسکو غم کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ذکر اہل بیت کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ حاجی وقار المدینہ صاحب کا زبردست پیکج ہے ہماری آقا زادیوں کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں بیٹیوں کے حوالے سے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس کا بڑا ہی ایک پیارا سیگمنٹ ہے۔ آج ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہرا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ اور سیدہ نساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے، یعنی آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ وضاقتہ اور شکل و صورت میں پیارے پیارے آقا، جان سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے نور بھرے چہرے سے منور ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور آپ کی ولادت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان علی شان پر مکہ پاک میں ہوئی، اس لیے اسے مولد فاطمہ کہا جاتا ہے۔ آپ بہت زیادہ سخی اور ایثار کرنے والی تھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی سلیم میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے بڑا متاثر ہوا اور مؤثر کلام سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ دار اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس کتنا مال ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم بنو سلیم میں 4000 آدمی ہیں، لیکن اس قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی اونٹنی اس شخص کو، اس نو مسلم کو عطا فرما دی۔ تو مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا امامہ ان کو عطا فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ان کو کھانے کا انتظام کرے؟ تو حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور چند مکانوں پر گئے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ پھر لخت جگر نور مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان پر حاضر ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا، اندر سے آواز آئی، پوچھا گیا کون ہے؟ عرض کی سلمان ہوں۔ فرمایا کہ کیسے آئے ہو؟ آپ نے سارا ماجرا عرض کر دیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو رسول بنا کر بھیجا، آج تیسرا دن ہے، گھر میں سب فاقے سے ہیں، مگر دروازے پر آئے ہوئے خالی کیسے واپس کروں؟ اللہ اکبر! کیا جذبہ ہے، کیا ایثار اور قربانی اور مہمان نوازی اور رائے خدا میں دینے کا شوق ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا کہ گھر میں سب فاقے سے ہیں، مگر دروازے پر آئے ہوئے خالی کیسے واپس کروں؟ یہ چادر لے جاؤ اور شمعون نامی غیر مسلم کے پاس جا کر کہو فاطمہ بنت محمد کی چادر رکھ لو اور تھوڑے سے جو قرض دے دو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پاک چادر کو لے کر اس کے پاس گئے اور سارا ماجرا جا کر اس کو بیان کیا۔ شمعون کچھ دیر اس ردائے مبارکہ یعنی چادر پاک کو دیکھتا رہا۔ اس وقت اس پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا! خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک چادر جب اس نے دیکھی، اس پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور کہنے لگا اے سلمان، یہ وہی مقدس لوگ ہیں جن کی خبر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو توریت میں دی؟ میں صدقے دل سے سیدہ فاطمہ کے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ قربان جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا برکت والی چادر تھی، کیا عظمت والی چادر تھی کہ چادر کا دیدار کر کے اس کو دیکھ کر اس کے دل میں رقت طاری ہوئی اور وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دیے اور نہایت ادب اور احترام سے ردائے مبارکہ واپس کر دی۔ خاتون جنت نے شمعون کو دعائے خیر دی اور جو پیس کر کھانا تیار کر کے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ آپ نے عرض کی اس میں سے کچھ گھر کے لیے بھی رکھ لیجئے، اب گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بس رائے خدا میں دینے کی نیت سے منگوایا اور پکایا ہے، اب اس میں سے لینا درست نہیں۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام قصہ بھی عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی نو مسلم یعنی نئے مسلمان ہونے والے کو عطا فرمائی اور اپنی نور نظر حضرت سیداتنا فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بھوک سے ان کا چہرہ زرد ہو رہا ہے اور ویکنس یعنی کمزوری کے آثار نمایاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور پیاری شہزادی اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بٹھا کر تسلی دی اور دعا فرمائی، اے اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، تو اس سے راضی رہنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تشریف لا کر اپنی شہزادی کو تسلی بھی عطا فرمائی، دعا بھی عطا فرمائی۔ کیا زبردست جذبہ ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ خود فاقے سے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مگر سخاوت کیسی کہ غریب نو مسلم کی حاجت روائی فرمائی۔ کیا شان ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیا جذبہ ہے، کیا سخاوت ہے، کیا ایثار ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے،
کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار اور سخاوت، اور خود فاقے سے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مگر سخاوت اور ایثار کا کیسا جذبہ ہے کہ غریب نو مسلم یعنی نئے مسلمان کی حاجت روائی کی خاطر قرض لینے کے لیے اپنی مبارک چادر بھی گروی رکھوا دی. اور جب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے میں سے کچھ گھر کے لیے رکھنے کے لیے عرض کی تو فرمانے لگی میں نے یہ کھانا راہ خدا میں خیرات کرنے کی نیت سے پکایا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدری چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ نے ملاحظہ کیا، دیکھا. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں سلسلے میں ہونے والی باتوں کو، اچھی باتوں کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اس پر اپنی رحمت سے ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے. غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی مالک کریم اسے معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے ہمیں سرفراز فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے